چل بھائی ہون چلیے واپس. ہمدردی کی انتہا دیکھو. آپ اٹھایا سامان, خود جا کے پکایا, اور یہ کون بندہ ہے؟ وقت کا امیر المومنین ہے. ایک اور موقع پر گشت کرتے جا رہے ہیں اچانک جنگل کے قریب گئے اور ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, چھوٹا سا خیمہ سا لگا ہوا ہے. ایک بندہ باہر بیٹھا ہے اور اندر سے عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے. حضرت عمر قریب گئے اور پوچھنے لگے, او اللہ کا بندہ کون ہے تو؟ من انت, کون ہے تو؟ اور کہنے لگا جناب میں مسافر ہوں. اور کہنے لگے حضرت عمر یہ خیمے کے اندر سے کون سی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جناب میری بیوی کو درد سے ہے, بچے کی تکلیف ہے, ڈیلیوری کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے اور میں مجبور ہوں, پریشان ہوں, عورت کو تکلیف ہے اور میرا کوئی سہارا کوئی نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا ادھر ہی ٹھہر جا, میں ابھی آیا. گھر آئے, اپنی بیوی کو جگایا اور بیوی سے کہتے ہیں او ام کلثوم, میری بیوی ام کلثوم جاگی. جی حضرت جی حکم فرمائیے. فرمایا او ام کلثوم جنت کماون دا وقت آ گیا, جنت کماون دا وقت آ گیا. او ام کلثوم کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ حضرت علی کی بیٹی. لو ہو اچھا یہ بتائیے گا بچیاں انہیں نو دیویندیاں جین نال دشمنیاں ہون ہیں؟ بیٹیاں اسی کو دی جاتی ہیں جس سے دشمنی ہو؟ نہیں, بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جس پر اعتماد ہو. اور ہمارا ایمان ہے کہ علی کو عمر پہ اعتماد تھا, عمر کو علی پہ اعتماد تھا. یہ جدا کوئی نہیں ہے, یہ بھائیوں کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا رحماء بینہم, یہ آپس میں شکر اور گھی کی طرح بالکل مکس ہوئے پڑے ہیں, ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. فرمایا ام کلثوم علی کی بیٹی اٹھو, جنت کمانے کا وقت آ گیا. اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور چل پڑے اسی خیمے کے پاس. وہاں جا کر فرمایا اندر چلی جا خیمے میں, اور باہر اس کا جو عورت کا خاوند تھا اس کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضرت ام کلثوم آواز دیتی ہیں یا امیر المومنین ابشر اخی کا, اے امیر المومنین اپنے بھائی کو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو خوشخبری بتا دیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. اس بندے نے جب سنا امیر المومنین کا لفظ اس نو پتر دی خوشی بھول گئی ہے اور امیر المومنین دا روب دے دل دے اندر آ گیا اور کانپنے لگ گئے ہیں انت امیر المومنین, کیا تس امیر المومنین ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے, الامیر خادمہم, اور لوگو سن لو جیرا حکمران ہوندے او عوام دا نوکر ہوندے, جیرا حکمران ہوندے عوام دا نوکر ہوندے. اللہ سانو بھی یہ جے حکمران عطا فرمائے. جس وقت حکمران یہ جے ہوندے ہیں نا عوام لت لت چار کے سمندی آئی ٹینشن کوئی نہیں ہوندی. تے ہون کوئی بندہ محفوظ ہے؟ نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ جان محفوظ, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ایک باہر سے بندہ آیا کسی اور مملکت کا, اس نے آگے پوچھا میں نے عمر سے ملنا ہے, آپ کے بادشاہ امیر المومنین سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا جی وہ مسجد میں ہوں گے. وہ مسجد میں چلا گیا, سوچ میں تھا بھئی وہ وی آئی پی محل کی طرح مسجد ہوگی. یہ تو نہیں پتا بھئی اس دے منڈ کھجور دے تنے ہو سن, ہے اس دے منڈ کھجور دے تنے ہو سن, اتے کھجور دیاں شاخاں سٹیاں ہو سن. اور اندر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے جس کی کچھ چھاؤں اور کوئی دھوپ مکس تھی, پراپر اس کی چھاؤں بھی نہیں تھی, حضرت عمر اس کے نیچے اینٹ کے اوپر سر رکھ کر سوئے پڑے ہیں. اس ٹھڈا سا بھرے ہے تے آکھن لگا عمر انصاف جو کریں دیں تائیں مزیدی نیندہ سمدہ پہ ہیں, انصاف جو کر دیں تائیں مزیدی نیندہ سمدہ پہ ہیں. اللہ سانو بھی تحریک انصاف تو اللہ سانو دیتی ہے, اللہ کرے اللہ انصاف والی حکمرانیاں سانو عطا فرما دے وے اللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. نون علی پریشان نہ ہو, یہ سٹیج سیاست دا نہیں ہوندا, نون بھی ساری سیاست ہے, یہ دین ہے. اچھا جی
اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں امیر المومنین ہوں، میرا فرض بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا، عوام کی پوچھ گچھ کرنا۔ اور یاد رکھو بڑے سمجھدار آدمی، میں نے آپ کو دو واقعے سنائے، ایک واقعہ کہ جب دین کا معاملہ آ جائے عمر جیا سخت بندہ کوئی نہیں، تے ہمدردی تو معاملہ آ جائے عمر جیا جان نثار کوئی نہیں۔ اور اب تیسری بات سمجھو، ٹائم بالکل قریب ہے، تیسری بات یہ ہے عمر جیا سمجھ